لیلہ القدر کی فضیلت، ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلہ القدر وہ عظیم رات ہے جسے قرآن کریم نے خیرون من الف شلارہ یعنی 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ یہ رات نہ صرف رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور نجات کی رات ہے بلکہ یہ انسان کی تقدیر کے فیصلوں کی رات بھی ہے۔ لیلہ القدر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں جو شواہد موجود ہیں وہ اتنے عظیم ہیں کہ انسان کا دل جھک جائے، آنکھیں اشکبار ہو جائیں اور روح خدا کے قربت کے لیے تڑپنے لگے۔ یہ رات رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے منتخب فرمایا۔ قرآن مجید کے نزول نے اس رات کو وہ عظمت بخشی جو قیامت تک باقی رہے گی۔ جیسا کہ سورہ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور اس کے بعد فرمایا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ یہ انداز بیان خود اس بات کا اعلان ہے کہ لیلہ القدر کی فضیلت انسانی عقل سے ماورا ہے۔ اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں وحی کی روشنی درکار ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور جبرائیل امین زمین پر اترتے ہیں اور بندوں کے لیے سلامتی، رحمت، مغفرت اور برکتیں لے کر آتے ہیں۔ جو بندہ اس رات کو عبادت میں گزار دے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلہ القدر میں عبادت کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلہ القدر میں عبادت کی کیفیت، دعاؤں کی تاثیر، نیکیوں کا اجر اور روحانی کیفیت سب کچھ بے مثال ہوتا ہے۔ بعض صحابہ کرام اور تابعین فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ کے سامنے جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں کی جاتی، خاص طور پر اگر دل خالص ہو، آنکھیں اشکبار ہوں اور زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد ہو۔ یہ وہ رات ہے جس میں ایک مسلمان کا مقدر سنور سکتا ہے۔ ایک لمحہ کی توجہ، ایک سجدہ، ایک دعا انسان کو جہنم سے نجات اور جنت کی بشارت دلوا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہمیں لیلہ القدر کا علم ہو جائے تو کیا دعا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیوم من کفو توبو الف فلنوفو انی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ یہ چھوٹے سے الفاظ اس رات کی سب سے بہترین دعا ہیں۔ یہ دعا انسان کو روحانی طور پر آزاد کرتی ہے، گناہوں کے بوجھ سے ہلکا کرتی ہے اور رحمت خداوند کے دروازے کھول دیتی ہے۔ لیلہ القدر کی تلاش کرنا ایک مسلمان کے لیے فرض نہیں لیکن سنت مؤکدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، صرف اس رات کی تلاش میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاہروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلہ القدر کو تلاش کرو۔ اکثر علماء کا رجحان 27ویں شب کی طرف ہے، لیکن ممکنہ طور پر یہ کسی بھی طاق رات میں ہو سکتی ہے جیسے 21، 23، 25، 27 یا 29۔ لہٰذا ایک سچے مسلمان کو ان تمام راتوں میں عبادت کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیلہ القدر میں کیے جانے والے اہم اعمال درج ذیل ہو سکتے ہیں: نماز تہجد، قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک کا ورد، توبہ و استغفار، دعائیں اور مناجات، صدقہ و خیرات۔ یہ رات محض ثواب کمانے کی نہیں بلکہ دل کی صفائی، نفس کی اصلاح اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی رات ہے۔ لیلہ القدر بندے کو خالق سے قریب کر دیتی ہے۔ فرشتے سلامتی لے کر آتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک، یعنی ہر بلا، مصیبت، فتنہ اور شیطانی شر سے امن ہے۔ اس رات کا نور انسان کے دل و دماغ میں اترتا ہے۔ یہ رات مومن کے لیے امن و سکون کی رات ہے۔ آئیں اس رات کو ضائع نہ کریں، دل کو صاف کریں، زبان کو ذکر میں مشغول کریں، ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں اور رب سے اپنا تعلق جوڑیں۔ لیلہ القدر اللہ کا وہ عظیم تحفہ ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر ہم نے اس رات کو پا لیا تو گویا ہماری پوری زندگی سنور سکتی ہے۔ لیلہ القدر میں مانگی گئی دعائیں وہ راز جو تقدیر بدل دیں۔ لیلہ القدر صرف ایک رات نہیں بلکہ ایک در کی رحمت ہے جو بندے کے نصیب کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس رات کی عبادت، دعا، توبہ اور گریہ زاری صرف چند الفاظ نہیں بلکہ پوری زندگی کی نئی تحریر ہے۔ جب انسان سچے دل سے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور اس کا دل ماضی کی غلطیوں پر نادم ہوتا ہے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب زمین پر بیٹھا ایک کمزور بندہ آسمان کے مالک سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے۔
इस रात मांगी जाने वाली कुछ दुआएं जो सहाबा किराम, औलिया अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाईं, उनमें नाकाबिल यकीन ताकत छपी है। अल्लाहुम्मा मजालनी मिन्हु उत्तिकाएक मिनल नार। ए अल्लाह, मुझे जहन्नम से आज़ाद होने वालों में शामिल फरमा दे। अल्लाहुम्मा बलगना लौल तलुक़दुरे वनरज़ुक़ना क़लामा बिक़बूला। ए अल्लाह, हमें लैला अल क़द्र तक पहुँचा उसकी इबादत नसीब फरमा और उसे कबूल भी फरमा। अल्लाहुम्मा दीनी वसूल क़लूबी वक़िनी मिन अलज़रुनूब कैमा युनक़ी अलसबूब वलुआ बेज़ु मिन अलदनिस। ए अल्लाह, मुझे हिदायत दे, मेरे दिल को दुरुस्त फरमा और मेरे गुनाहों को ऐसे साफ़ कर दे जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल से साफ़ होता है। अल्लाहुम्मा जअल अल-क़ुरान रबीअ क़लूबी वनूर सदूरी वजला हुज़्नी। ए अल्लाह, कुरान को मेरे दिल की बहार, मेरे सीने का नूर और मेरे गम का इलाज बना दे। ये दुआएं अगर लैला अल क़द्र में की जाएं तो पूरे साल की तकदीर को बदल सकती हैं। लैला अल क़द्र में दुआएं मांगने का मतलब सिर्फ दुनियावी फ़ायदा नहीं बल्कि रूहानी बुलंदी, आखिरत की कामयाबी और रज़ाए इलाही हासिल करना है। याद रखें, इस रात को ज़ाया करने वाले महरूम रहते हैं, और जो अल्लाह से मांग लेते हैं वो दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियां समेट लेते हैं। लैला अल क़द्र की रात फरिश्तों का नज़ूल, आसमानी दुनिया के राज। लैला अल क़द्र की रात सिर्फ ज़मीन पर एक बाबरकत लम्हा नहीं बल्कि आसमानों में भी गैरमामूली हलचल होती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तीदीनज़्ज़लु अलुमलाइकतु वालरुहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन। इस रात फरिश्ते और रूह अलामीन अल्लाह के हुक्म से हर मामले के साथ नाज़िल होते हैं। ये वो रात है जब ज़मीन पर जितने मोमिनीन इबादत कर रहे होते हैं, इतने ही बल्कि उससे भी ज़्यादा फरिश्ते आसमान से उतर रहे होते हैं। एक हदीस में आता है, फरिश्ते इस रात में इतनी बड़ी तादाद में नाज़िल होते हैं कि ज़मीन के ज़रा ज़रा में इनकी मौजूदगी महसूस की जा सकती है। फरिश्तों का नज़ूल कई मकासद के तहत होता है। बंदों की दुआएं अल्लाह तक पहुँचाना, इबादत गुजारों के लिए दुआ करना, सलामती और रहमत नाज़िल करना, साल भर की तकदीरों के फ़ैसले पहुँचाना। यह रात ऐसी रूहानियत से भरपूर होती है कि अगर किसी बंदे का दिल बेदार हो तो वो अपनी रूह पर फरिश्तों के लमस और नूरानी कैफियत को महसूस कर सकता है। इस रात फरिश्ते हर इस जगह आते हैं जहाँ कुरान की तिलावत हो रही हो, जिक्र किया जा रहा हो, दुआ मांगी जा रही हो, सच्चे दिल से तौबा हो रही हो, इंसान आँखों में आंसू लिए अपने रब के सामने झुक रहा हो। सबसे आला फरिश्ता हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर नाज़िल होते हैं। ये वही जबराइल हैं जो नबियों पर वही लाते थे। अब वो इस रात में सिर्फ उन बंदों के लिए ज़मीन पर आते हैं जो अल्लाह के इंतहाई करीब हैं। क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसी रात में हम नींद में हों और